أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. یہ جناب خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی دوسری باری آیت تلاوت کی ہے، جس میں ترجمہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے دماغوں کو بھولنے میں ضرور دعا کریں. یہ آیت جو نازل ہوئی ہے قرآن پاک میں وہ شہیدوں کا ذکر ہے. اس کا ترجمہ حضرت نے کیا، یعنی اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے انہیں موقع مت کھاؤ بلکہ یہ سبول کے بارے میں آیت بتائیے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ. تو شہید کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ یہ حسن حسین علیہ السلام کا جو مرتبہ ملا ہے سب سے بلند و بالا ہے. یعنی شہید اور بھی ہے مگر ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا ہے. مولا تبارک تعالیٰ دعا کرتے کہ مولا اس محفل پاک کی برکت سے بھورا بھائی کے کام میں ترقی عطا فرمائے اور اس گھر پر رحمت کے فرشتوں کا نزول عطا فرمائے، رحمت کے فرشتوں کی بارش عطا فرمائے، ہم سب کو حسین علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے. میں اس علی کا فرزند ہوں جو بہترین بنو ہاشم تھے. یعنی فخر کے وقت یہ بات میرے لیے کافی باعث افتخار ہے، اور میرے نانا رسول خدا تھے جو ساری خلق سے افضل ہے، اور ہم لوگ انسانیت کے لیے اللہ کا روشن چراغ ہے. اور میری والدہ فاطمہ ہے جو رسول اللہ کا جگر پارا تھی، اور میرے چچا حضرت جعفر طیب العنین ہے. ہم پر اللہ کی کتاب، سچی کتاب نازل ہوئی، ہمارے گھرانے میں ہدایت، وحی اور نیکی کا چرچا ہے. چشم فلک میں یہ منظر کبھی نہ آیا ہوگا کہ 20,000 عراقی سورما ایک طرف اور مدینہ کا مظلوم مجاہد ایک طرف، انعام اکرام کی لالچی مسلط فوج ایک طرف، اور راہ حق میں بانگے بھتیجے بیٹے قربان کرنے والا تنہا مسافر ایک طرف. سکتا ہے دل ہے، سکتا ہے جہاں ہے، غم زدہ غم خار ہے، اور پھر گرمی کی شدت، پیاس لمحہ لمحہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک بے حیا ابن شیر خدا کے مقابل آیا، اپنی بہادری کی ڈینگیں مار رہا تھا، غرور تکبر میں شرمسار تھا. اپنے لشکر اور تنہائی امام پر نازا ہے. ظالم نے تلوار کھینچی، ابھی وار کرنا ہی چاہتا ہے، ہاتھ اٹھائی تھا کہ فاتح خیبر کے لال نے ایک ہی ضرب میں سر کاٹ کر دور پھینک دیا. بولو سبحان اللہ. یار گرو شجاعت خاک میں مل گئی. دوسرا بڑا چاہا کہ امام کے مقابل میں اپنے حرمندی کا مظاہرہ کر کے سیاہ دلوں میں سرخوری حاصل کر لے. کہنے لگا بہادرانے کوہ سکن میری بہادری کو لوہا مانتے ہیں. مصر اور شام اور عراق میں میری شجاعت کے گلگلے ہیں. حسین آج تم بھی میرے داؤ پیچ دیکھو گے. کوفے کی فوج اس کی تحریک سے بہت خوش ہوئی. ابن سعد کے لشکریوں کا یقین تھا کہ حضرت امام پر بھوک پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے کمزور کر دیا ہے. ایسے وقت میں امام پر غالب آ جانا کچھ مشکل نہیں ہے. سپاہی شام کا یہ سرکش گستاخ جب امام عالی مقام کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جانتا نہیں، میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے، سمجھتا ہے بے کل بے گم ہو. یاد رکھ
تمہاری فوج کے ایک ایک بہادر کی بہادری سرخزی خاک میں ملا دوں گا، میری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سن کر سامی جوان کو اور ذرا تیس آیا، اس نے بڑھ کر حضرت امام پر وار کیا۔ آپ نے وار بچا کر اس کی کمر پر تلوار ماری، معلوم ہوتا تھا کہ کھیرے کی طرح کٹ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ابن سعد کے لشکروٹ معنی تھا کہ امام حسین کے بغیر اب باقی تو رہائی کوئی نہیں، کب تک نہ تھکیں گے، ایک ایک کر کے مقابلے میں ہمارا کوئی بہادر تو کامیاب ہوگا۔ اسی طرح ایک سورما آتا رہا، ابن زہرہ کے لال نے کسی کے سر پر تلوار ماری تو زید تک کاٹ ڈالی، گردن پر ماری تو خزاں کے پتوں کی طرح اڑنے لگے، کسی کے حمائل ہاتھ مارا تو قلمی تراش دیا، خود کانٹے مغز اڑا دیے، روشن آئینے قطع کر دیے، نیزے پر اٹھا کر پھینکا، پسلی پسلی چور کر دی، کسی کے سینے پر نیزہ مارا تو پار کر دیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ زمین کربلا میں لاشوں کے کھیت بو دیے گئے۔ بڑے بڑے فخر و غار ختم ہو گئے، بہادران نے کوفے کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ بے دشمن کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہی اندازہ رہا تو حیدر کا شیر کوفی زن اتوار کو بیوہ یتیم بنا دے گا۔ اس کی فوج خون آسام سے کوئی بچ کر نہ نکل سکے گا، موقع مت دو، چاروں طرف سے گھیر کر ایک بار حملہ کرو۔ مائچر کے سانجد پر جو دفاع کی تاریخی گھٹا چھا گئی، ہزاروں کوفی تنا امام پر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے لگے، دوڑ پڑے اور تلواروں سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حیدر کرار کے شہزادے نے انہیں بڑھ کر روکا اور ایسا جوابی حملہ کیا، معلوم ہوتا تھا کہ جو بکریوں کے ریوڑ ہے کہ شیر سے جان بچاتا پھر رہا ہے۔ امام حسین نے جس طرف گھوڑا بڑھایا پرے کے برے کاٹ ڈالے، دشمن ہیبت زدہ ہو گیا، فوج کے پاؤں کھڑ گئے، شدت میں تال سے آپ پر تسمے کی گالی بانے لگی، آپ قطاروں کے کاٹتے ہوئے فرات کے کنارے پر پہنچے جہاں پانی تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ فرات کے کنارے پر پہنچ گئے، سمت چلایا کہ حسین کو پانی نہ پینے دینا ورنہ یہ ہمارا ایک آدمی بھی نہ زندہ چھوڑے گا۔ آپ نے پانی کا چلو اٹھایا ہی تھا، یعنی نہر فرات پہ پہنچ گئے، اٹھایا تھا پانی، چلو اٹھایا ہی تھا کہ حسین بن نمیر نے دندان مبارک پر تیر ایسا مارا کہ دہنے طرف سے خون کا فوارہ چھوٹا اور پانی کا چلو خون کے چلو میں تبدیل ہو گیا۔ آپ نے اس کو آسمان کی طرف اچھال دیا۔ شاعر کہتا ہے یہ حوصلہ اہل رضا تو بھی دیکھ لے۔ بولو سبحان اللہ یار، یہ حوصلہ اہل رضا تو بھی دیکھ لے اور بے نہا خون وفا تو بھی دیکھ لے۔ یہاں تک کہ گھوڑے سخت باقی نہیں، امام ایک مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر طرف تیر آ رہے ہیں، نورانی جسم لہو لہان ہو رہا ہے۔ ایک تیر آپ کی پیشانی اقدس پر لگا، یہ پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ یہ والی بڑی ہے اس کی حسین والی، دیکھو تو پاک بڑے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی اور ایک تیر گردن میں پیبس ہو گیا۔ ابھی آپ اسے نکال ہی رہے تھے کہ زید بن زریق نے تلوار کے کئی وار کیے اور سنان نے نیزہ مارا جس سے جسم نڈھال ہو گیا اور آپ زمین پر آ گئے۔ جسم نازنین پر 33 زخموں کے نیزے کے اور 24 تلواروں کے اور تیروں کا شمار ہی نہیں، عیب کے سبب زمین سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ سنان بن انس نخفی نے خولی بن یزید کو حکم دیا کہ سر کاٹ لے، وہ آگے بڑھا مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ سنان نے کہا تیرا ہاتھ کیوں سہل ہو گیا؟ پھر گھوڑے سے اترا اور تاجدار امامت کا سر اقدس جسم سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محرم کی 10 تاریخ 61 مطابق 10 اکتوبر 680 بروز جمعہ، 56 سال کی عمر ہوئی آپ کی، 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں آپ نے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر فرمایا۔ جس نے حق کرے والا میں
ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا جی میں جو شہادت کا جا اس حسین ابن حیدر پہلا کو سلام۔ اور ایک شبیر نے یوں نقشہ کھینچا ہے، کون شبیر وہ جس کا نانا نبی، شبیر وہ جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی، خاکوں پر پائے گھوڑوں سے کچھ ہوا اس کا لاشا پڑا، آج کی رات ہے، اور جس کا سر لے چلے تن سے کر کے جدا، سر لے چلے تن سے کر کے جدا، جس میں اطہر طرفتا ہوا رہ گیا، نہ پیش پھر کے میں جائے ساموں پر البدا البدا، آج کی رات ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، کے نیچے گلا ہے لیکن چوری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، اردو کے سر پہ جو تیغ بولے حسین سجدے میں جا کے بولے، اردو کے سر پہ جو تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، سکینہ میں پانی لاؤں نہ خوب پینا، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، بازو چھدا ہے سینہ، بیٹھے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین بولے یہ ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے، حسین بولے یہ ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے، دیگ ہو یا تبل کا سایہ، یہ دیگ ہو یا تبل کا سایہ، ہمارا خدا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، سر پہ جو تیغ تولے
حسین سجدے میں جا کے بولے درود سر پہ جو تیگ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا مدینے والوں گواہ رہنا جو میری قضا نہیں ہے نہ جیسا شہید عالم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے تاجدار حرم یار نیلم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام دھوکے سے پہ بولا یا گیا جن کو دھوکے سے پہ بلایا گیا بچوں کو پیاسا رولا یا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا وہ بیٹھے بٹھائے ستایا گیا بیٹھے بٹھائے ستایا گیا کی گردن پہ خنجر چلایا گیا گردن پہ خنجر چلایا گیا حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ السلام علیکم یا نبی اللہ صلاۃ السلام علیکم یا حبیب اللہ یا علی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین